السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. حضرات، آج کے ہمارے درس کا عنوان اور موضوع ہے علامات قیامت اور عالم آخرت. یہ عنوان اور یہ موضوع صرف آج کے درس کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ مسلسل کئی مہینے ہم اس پہ بولا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ ہمارا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے اور کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچے. اللہم آمین. بھائیو، اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی ایک عمر ہے. انسان، جنات، پرندے، حیوانات، شجر، حجر، ہر مخلوق کی ایک عمر ہے. ہر مخلوق اپنے حصے کی عمر گزار کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق کی عمر ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کائنات کی بھی ایک عمر مقرر فرمائی ہے. اس کائنات کی عمر جب ختم ہوگی اور اس کے بعد جو عالم آئے گا، جو حادثہ ہوگا اس کائنات کی عمر کے ختم ہونے کے بعد، اسی حادثے کا نام قیامت ہے اور اسی عالم کا نام عالم آخرت ہے. اس دنیا میں حضرات انسان کا قیام عارضی قیام ہے. انسان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. انسان کا قیام بھی عارضی ہے، اور اس دنیا میں انسان کو جو جو نعمتیں ملا کرتی ہیں وہ ساری نعمتیں بھی عارضی ہیں. انسان کو ملنے والا حسن و جمال عارضی ہے، انسان کو ملنے والی طاقت عارضی ہے، انسان کو ملنے والی جائیداد عارضی ہے، انسان کو ملنے والی دولت عارضی ہے، انسان کو ملنے والی عزت عارضی ہے. اس کائنات میں، اس دنیا میں انسان کو جو بھی چیزیں، جو بھی نعمتیں مل رہی ہیں عارضی ہیں. عارضی قیام میں یہ سب عارضی نعمتیں ہیں. اس کائنات میں انسان کو کوئی ایسی نعمت نہیں ملتی جو کہ ابدی ہو، دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والی ہو. سب سے پہلی چیز انسان یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، ان عارضی نعمتوں کو ابدی نعمتیں سمجھ بیٹھتا ہے، اور ان عارضی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان گنواتا ہے، اپنا دین گنواتا ہے، اپنی آخرت گنواتا ہے. 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ اس زندگی کو بنانے کے لیے اس عالم آخرت کو، اس زندگی کو گنوا لیتا ہے جو زندگی کے ملینوں 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 بلکہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی
کیوں؟ انسان یہ بنیادی غلطی اس دنیا میں کرتا ہے، کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، دنیا کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، واللہ یہ رویہ اس شخص کا نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ دنیا فانی ہے۔ جب ہم کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہوں، جب ہم پیسے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں، جب ہم دوسروں پہ ظلم کرتے ہو، ہم زبان سے کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہو۔ اور اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارا جو قیام ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہے، ایک مقصد کے تحت ہمارا قیام ہے۔ یہ زندگی ہمیں دی گئی ہے اس زندگی کے لیے نہیں، یہ زندگی اگر ہمیں ملی ہے دوسری زندگی بنانے کے لیے۔ اس دنیا میں اگر ہم آئے ہیں، اس عالم میں اگر ہم آئے ہیں تو اس عالم کے لیے نہیں آئے ہیں، اس عالم میں رہ کر آنے والے اس عالم آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس زندگی میں جو اسی زندگی کو مقصد سمجھ بیٹھا اس سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ اس عالم میں آ کر جو اسی عالم کو مقصد جان بیٹھا اس سے بہت بڑی بھول ہوئی۔ یاد رہے دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے اور ایک مقصد کے تحت ہے۔ اور حضرات قرآن مجید ہمیں، آپ کو اور ہر پڑھنے والے کو ایک بات کہتا ہے، متنبہ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دھرتی پہ جینے والے انسانوں، زمین پر جینے والے انسانوں، یہ سبق کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ زندگی یہ فریب ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی سراب ہے، یہ جیسی نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں، یہ جیسی نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں۔ اور حضرات اس زندگی کا فریب انسان کو کب سمجھ میں آتا ہے، اس زندگی کا دھوکہ ہونا کب سمجھ میں آتا ہے جانتے ہیں؟ جب انسان موت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے۔ موت کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد جب وہ عالم آخرت اور عالم دنیا دونوں کے درمیان رہتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تب اسے نظر آتا ہے کہ واقعتاً فریب دنیا کیا چیز ہے، دنیا کا دھوکہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی مثال کے ذریعے سے ہم کو یہ چیز سمجھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کتنی عظیم آیت ہے، اس آیت پہ ذرا غور کرو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے اے میرے حبیب ذرا آپ ان انسانوں کو دنیا کی حیثیت سمجھا دو ایک مثال کے ذریعے سے۔ کہا مثال کیا ہے؟ کہا کہ یہ دنیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہوئی، زمین نے پانی کو جذب کیا، قبول کیا، کسان نے محنت کی، کوشش کی، کسان نے بیج ڈالا، کسان کی محنت رنگ لائی، اچھی خاصی فصل رونما ہوئی، اچھی خاصی فصل نمودار ہوئی، لہلہاتی کھیتی نظر آنے لگی، سرسبز و شاداب باغیچہ نظر آنے لگا۔ اب یہ کسان خوش ہے، یہ کسان بہت خوش ہو رہا ہے اس کھیتی کو دیکھ کر، اس سرسبز و شاداب کھیتی کو دیکھ کر، اس کھڑی ہوئی فصل کو دیکھ کر، اس ہری بھری فصل کو دیکھ کر کسان خوش ہو رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے کہ اب یہ فصل میں کاٹوں گا، اتنی آمدنی ہوگی، اتنے پیسے میں فلاں بنگلہ بناؤں گا، فلاں گاڑی خریدوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وہ ابھی خواب دیکھ رہا ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا،
دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں اچانک اس فصل پر ایک تباہی آتی ہے، اس فصل پر ایک تباہی آتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور ایک فصل جو کل یعنی بالکل کھڑی ہوئی کھیتی تھی، لہلہاتی ہوئی کھیتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جو کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو جاتی ہے، کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو جاتی ہے، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسے کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں جیسے اس کسان کے خواب چکنا چور ہوئے، لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر اس نے ارمان سجائے تھے، سرسبز و شاداب فصل کو دیکھ کر اس نے امیدیں لگائی تھیں، وہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ پلاننگ کر رہا تھا، لیکن آن کی آن میں ایک رات میں اس کھڑی فصل پر ایسی آفت آئی جس آفت نے اس کسان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ قرآن کہتا ہے دنیا بس یہی ہے اور دنیا بس ایسی ہے۔ اور میرے بھائیوں اس مثال کی روشنی میں دیکھو، اس مثال کی روشنی میں دیکھو، دنیا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آپ بتاؤ انسان کی کتنی تمنائیں ہیں جو تکمیل کے قریب پہنچ کر ادھوری رہ جاتی ہیں، اس دنیا میں انسان کی کتنی خواہشیں ہیں جو پوری ہونے کے قریب پہنچ کر ادھوری رہ جاتی ہیں، انسان کے کتنے کاروبار ہیں جو مکمل ہونے کے قریب پہنچ کر ادھورے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے اس کسان کے خوابوں پہ پانی پھرا، یہ قرآن کہتا ہے یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں انسان کی ارمانیں، انسان کی خواہشیں، انسان کی آرزویں اسی طرح سے فنا ہوتی ہیں جس طرح آن کی آن نے ایک رات میں یہ کھیتی تباہ ہوئی، یہ کھیتی فنا ہوئی اور انسان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ حضرات یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی، اس مثال کی روشنی میں آپ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو جانچ کے دیکھیے، اللہ اکبر، ایسے کتنے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک شخص بڑے ارمانوں سے بڑی خواہشات لے کر گھر بناتا ہے، بڑی ارمانوں سے اس نے گھر بنایا، اپنی ارمانوں کا تاج محل سجایا، لیکن سبحان اللہ گھر مکمل ہو گیا، گھر کی بناوٹ مکمل ہو گئی، گھر سجا دیا گیا، گھر پوری طرح سے سج گیا، اور ابھی منتقل ہونے کے لیے ہفتہ عشرہ باقی تھا، اللہ کا بلاوا آ گیا، گھر آباد ہونے سے پہلے قبر آباد ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی جیسے اس کسان کے خواب ادھورے ہو گئے، ویسے ہی اس گھر میں بسنے اور اس گھر میں رہنے کے انسان کے سارے خواب ادھورے ہو گئے جس گھر کو اس نے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، بڑی خواہشات سے بنایا تھا۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو بڑی محنت سے پالتے ہیں، بڑی جستجو سے پالتے ہیں، وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، پڑھاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اور ڈگری اس نے لے لی، ماں باپ کی خوشی کے کیا کہنے، ماں باپ مستقبل کے پلان بنا رہے ہیں، مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جس نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جو اتنی اونچی ڈگری اپنے پاس رکھتا ہے، ہمارا یہ بچہ ہماری دنیا بنائے گا، بڑا نام کمائے گا، بڑا آدمی بنے گا، فلاں بنے گا، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، یا کسی مرض کا اس پہ حملہ ہوتا ہے، کسی بیماری کا اس پہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ میدان عمل میں آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ دنیا کا ایسا روپ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی اس آیت میں بیان کیا ہے، جہاں واللہ دنیا ہمیں ایک فریب نظر آتی ہے، ایک دھوکہ نظر آتی ہے، اور ایک سراب نظر آتی ہے، وہ چمکتی ہوئی ریت جسے جو ہے دور سے چلنے والا مسافر پانی سمجھتا ہے، وہ پانی نہیں بس چمکتی ریت ہے۔ اس چمکتی ریت کو پانی سمجھنے والا مسافر وہ ہر قدم دھوکہ کھائے گا۔ ویسے ہی بہت سارے لوگ اس دنیا کی ظاہری رونق سے ویسے ہی دھوکہ کھاتے ہیں جیسے راہ چلتا مسافر اس سراب سے دھوکہ کھاتا ہے۔ حضرات قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جو مضمون آیا ہے توحید اور رسالت کے ساتھ، سب سے زیادہ جو مضمون قرآن کے اندر آیا ہے وہ تصور آخرت ہے۔ آپ قرآن کھولتے ہو، قرآن کھولنے کے ساتھ آپ کو پہلے پیش پہ آخرت کا تصور، وہ جب اللہ کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورہ بقرہ کے پہلے پیج میں اللہ کہتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، مگر ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات، تصور آخرت انسان کو سچائی پہ قائم رکھنے کے لیے، ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے تصور آخرت بہت ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان ہی ایک آئیڈیل انسان بنتا ہے، جس کے سامنے آخرت کا پہلو نہ ہو۔ وہ دنیا میں ظلم کرے گا، وہ دنیا میں جھوٹ بولے گا، وہ دنیا میں دھوکہ دے گا، وہ دنیا میں دوسروں کا مال کھائے گا، وہ دنیا میں ناجائز کام کرے گا۔ جس کے سامنے آخرت ہو ڈر جائے گا، سہم جائے گا، جب اسے معلوم ہو آج میں اس کائنات میں کسی کو کاروبار میں دھوکہ دے دوں، کل قیامت کے روز مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وہ کبھی دھوکہ نہ دے گا، وہ کبھی جھوٹی گواہی نہ دے گا، وہ کبھی کسی پہ ظلم نہ کرے گا، وہ کبھی کسی کا حق نہ مارے گا۔ جس کے عقیدے میں یہ بات ہو کہ جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں اور جو کچھ میں یہاں کہہ رہا ہوں، سب کی جواب دہی کل حشر کی عدالت میں ساری مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کر کرنی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کو، آنے والے اس عالم کو، آخرت کو مختلف ناموں سے یاد کر کے ہم سب کو، انسانوں کو متنبہ کیا ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ واقعہ ہے، وہ آنے والا دن واقعہ ہے، وہ واقع ہو کر رہنے والا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ حاقہ ہے، وہ الحاقۃ ما الحاقہ، کہ ثابت ہو کر رہنے والا دن ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا آزفہ ہے، وہ قریب آنے والا دن ہے، وہ جو انسانوں سے ہر آئے دن قریب آ رہا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قاریہ کہا، کھڑکھڑانے والی چیز کہا، القاریۃ ما القاریہ۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الدین کہا، جزا کا دن کہا، بدلے کا دن کہا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفصل کہا، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الحسرہ کہا، یہ حسرت کا دن ہے، جس دن کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں، منافقین کے حق میں، گنہگاروں کے حق میں حسرت کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم التغابن کہا، یہ ہار اور جیت کا دن ہے، جب اللہ کے نیک بندے جیتیں گے اور مومن اور موحدین کے علاوہ سب کے مقدر میں ہار ہوگی، سب ہاریں گے۔ یہ ہار جیت کا دن ہے۔ قرآن مجید خصوصاً پارے ہم پڑھیے، پارے ہم کے ساتھ 29واں پارہ پڑھیے۔ 29ویں پارے اور 30ویں پارے میں قرآن ختم ہوتے ہوتے ہر سورت کے اندر دیکھیں گے آپ کو یہی مضمون ملے گا۔ پارہ عام اور تبارک الذی بیدہ الملک 29ویں اور 30ویں جز میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جو مضمون آیا ہے وہ آخرت کا مضمون ہے۔ گویا قرآن ختم کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، آنے والی اس آخرت کو نہ بھولو، آنے والی اس قیامت کو نہ بھولو۔ جنت اور جہنم یہ قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا مضمون ہے۔ جنت اور جہنم قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا مضمون ہے۔ جنت کے مناظر اللہ تعالیٰ نے دلکش مناظر بیان کیے، جہنم کے بھیانک اور المناک مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، اور ایسی منظر کشی کی۔ واللہ ایمان و یقین کے ساتھ اگر کوئی شخص سمجھ کر قرآن کو پڑھے گا، جنت کی نعمتوں کا ذکر جب ہوگا وہ بے چین ہو جائے گا، اس کا دل مشتاق ہو جائے گا کہ اس جنت تک میں کب پہنچوں اور کیسے پہنچوں۔ اور جب جہنم کے عذابات سے گزر ہوگا وہ ڈر جائے گا، وہ ڈر اٹھے گا، کانپ اٹھے گا کہ ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس آگ میں میرا یہ گوشت پوست جسم ڈالا جائے، مجھ پہ کیا گزرے گی۔ حضرات، قرآن مجید نے جنت و جہنم کو سب سے زیادہ بیان کیا مضمون کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا ایمان یقین کی حد تک ہو جنت و جہنم پر، وہ شخص کبھی غیر ذمہ دارہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ وہ جہنم جو خود جہنم کے لیے ناقابل برداشت،
وہ آگ جو خود جہنم کے لیے ناقابل برداشت. پیارے نبی نے فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. جب اللہ نے جہنم بنائی، آگ جلنے لگی، جہنم نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، میری آگ خود میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انسان سوچے کہ ایسی جہنم میں انسان ڈالا جائے تو کیا گزرے گی. اور پھر وہ جنت جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس جنت کے اندر اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر اور کسی انسان کے وہم و خیال میں بھی ان نعمتوں کا تصور گزرا نہیں. حضرات، جنت و جہنم کا یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جہنم کا تصور جب سامنے رہے انسان بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائے گا، اور جنت پر کامل یقین ہو، جنت کی نعمتوں کا تصور سامنے ہو، انسان اس جنت کو پانے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی ارمان کو قربان کرے گا. ہاں، جس کا یقین نہ ہو جنت و جہنم پر، اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے دنیا کی لذتوں کو قربان کرنا، اور دنیا کی ارمانوں کو قربان کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے. حضرات، ہم دیکھتے ہیں قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اس کائنات میں ہونے والے حادثات اس آنے والی قیامت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک ظالم ظلم کرتا ہے اور بیچارہ مظلوم ظلم سہتا ہے. ظالم ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے اس کا بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں. مظلوم ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اسے اس کا حق ملا نہیں دنیا میں. یقیناً ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، جہاں مظلوم کو اس کا حق ملے. اسی عالم کا نام عالم آخرت ہے، جہاں ظالم اپنے ظلم کا پورا بدلہ پائے گا، جہاں مظلوم اپنا کھویا ہوا ہر حق پائے گا. اسی عالم کا نام عالم آخرت ہے. ہم دیکھتے ہیں نیک انسان بہت ساری اچھائیاں کرتا ہے اور اپنی اچھائیوں کا بدلہ پائے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے. برا انسان بہت ساری برائیاں کرتا ہے اور اپنی برائیوں کی سزا پائے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے. کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں اس نیک انسان کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ ملے اور اس برے انسان کو اس کی سیئات کی سزا ملے. اسی عالم کا نام عالم آخرت ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک گنہگار، ایک خطا کار، ایک فاسق و فاجر عیش و آرام کی زندگی یہاں سے گزار کے جاتا ہے. ایک پکا سچا مسلمان، امانت دار مسلمان تنگ دستی اور تکلیف کی زندگی گزار کے یہاں سے جاتا ہے. ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں اس مومن تنگ دست کو آرام ملے، اور جہاں اس گنہگار فاسق و فاجر کو جس کی زندگی دنیا میں آرام سے گزری مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے. اسی عالم کا نام عالم آخرت ہے. اسی عالم کا نام عالم آخرت ہے. اسی عالم کا نام قیامت ہے. اسی دن کا نام روز قیامت ہے. اور یہ قیامت آنے والی ہے، اور ہر آئے دن ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں. قیامت ہم سے قریب ہو رہی ہے. یہ عالم اس عالم سے قریب ہو رہا، اور وہ عالم اس عالم سے قریب ہو رہا. اہل علم کہتے ہیں قیامت کی دو قسمیں ہیں. اہل علم کہتے ہیں قیامت کی دو قسمیں ہیں. ایک کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں اور ایک کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں. ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، اور یہ کیا ہے؟ یہ موت قیامت صغریٰ ہے. موت کیسے قیامت ہوئی بھائی؟ موت اس حصے سے قیامت ہوئی ممت فقط قامت قیامت ہو. جس انسان کی موت آ گئی سمجھو کہ اس کے حق میں انفرادی قیامت قائم ہو گئی. کیونکہ نیک ہے تو نعمتوں کا سلسلہ آنکھ بند ہونے کے ساتھ شروع، برا ہے تو عذاب کا سلسلہ آنکھ بند ہونے کے ساتھ شروع. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کی موت اس کے حق میں قیامت کا درجہ رکھتی ہے. اسی لیے کہا گیا ممات فقط قامت قیامت ہو. یاد رکھو کائنات کے اور ساری مخلوقات کے لیے موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے. کائنات کے پرندوں کے لیے، کائنات کے جانوروں کے لیے، کائنات کے حیوانوں کے لیے موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے. مگر انسان کے لیے موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے. انسان کے لیے موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، انسان کے لیے موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. جبکہ کائنات کی دوسری مخلوقات کے لیے موت ہمیشہ کے لیے زندگی کے خاتمے کا نام ہے. یہ قیامت صغریٰ ہے.
اور قیامت کبریٰ یہ وہ قیامت ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے جس کے حتمی علم کو اور جس کے وقت کو سب سے چھپا رکھا ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس گھڑی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم نہ انبیاء کے سردار کو دیا، نہ فرشتوں کے سردار کو دیا۔ جب جبریل امین نے پیارے نبی سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو پیارے نبی نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، پوچھنے والے کے پاس قیامت کے بارے میں جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم پوچھے ہوئے شخص کے پاس نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جبریل جس طرح سے تم ملائکہ کے سردار رہتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، ویسے میں انبیاء کا سردار رہتے ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ تاہم حضرات قیامت جب بھی آئے، وہ جب بھی آئے، قرآن حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ قیامت کی تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ وہ آنے والا کل ہے، تیاری یہ سمجھ کے کرو کہ وہ آنے والا کل ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت چاہے اس کو آنے میں اور سینکڑوں سال ہو، چاہے اس کو آنے میں ہزاروں سال ہو، مگر تمہاری تیاری کا انداز یہ ہونا چاہیے، تمہاری تیاری کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آنے والا کل قیامت کا دن ہو، جیسے آنے والا کل قیامت کا دن ہو۔ سائل نے آ کے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا ہے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، پہلے یہ تو دیکھ لے کہ جس قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اگر وہ قیامت آ گئی تو اس کے لیے تو نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ حضرات قیامت کا حد میں علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں وحی الہی نے پیغمبر کو بتائی، اور پیغمبر علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ ان نشانیوں کو کھول کھول کر کتب احادیث میں بیان کر دیا ہے۔ ہم اپنے آنے والے دروس میں انہی نشانیوں کا بیان انشاءاللہ تعالی تفصیل سے کریں گے، اور بالاختصار اگر کہیں واللہ پیارے نبی نے جو جو علامتیں بتائی ہے ان علامتوں میں سے 70-75% حصہ ایسا ہے جو گزر چکا ہے اور جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جن حالات سے ہم گزر رہے، جس دور سے ہم گزر رہے، قدم قدم پر آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی نے قیامت کی جو علامتیں بتائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں قیامت کی جو جو نشانیاں آپ نے بتائیں، واللہ حرف بحرف جیسے آپ کی تعبیرات تھی وہ صادق ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ تعالی پھر سنیے، ہم اپنے آنے والے دروس میں اسی سلسلے کو بیان کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو اس آنے والی آخرت کے لیے، اس آنے والی قیامت کے لیے کما حق و تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔